بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ویسے تو اللہ رب العزت نے بیشتر انبیاء کرام علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائے، لیکن یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب یا پھر دوسرا نام اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ ناظرین گرامی، ویسے تو بیشتر انبیاء اس قوم کی طرف آئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی طرف جب مبعوث کیے گئے تو عالم اسلام کے اندر قومی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے لگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قومی بنی اسرائیل کی طرف کیسے آئے اور آپ کی پیدائش کا کیا سارا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، جو اپنے قبیلہ کے سردار تھے، اور یہ لادی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یارخہ تھا، کچھ کے نزدیک یوحانز تھا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی مریم تھا۔ لیکن تفسیر روح البیان میں جس قول کو ترجیح دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یارخہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، جو سگے بھائی تھے۔ وہ بلند حوصلہ اور بردبار تھے۔ بنی اسرائیل آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ ناظرین گرامی، تاریخ میں ایک بات یہ بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک اور بھی شخص تھا جس کا نام موسیٰ تھا۔ ناظرین گرامی، سامری جس نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا، اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا۔ سامری کے نام و نسب اور جائے سکونت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اس کا نام موسیٰ اور اس کے باپ کا نام ظفر تھا۔ بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ سامرا سے اس کا تعلق تھا، اسی لیے اس کو سامری کہا جاتا ہے۔ یہ سامری اس زمانے میں پیدا ہوا جبکہ فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح کرا دیا کرتا تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اسے پہاڑ کے غار میں چھپا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے اس قسم کے بچوں کی تربیت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما رکھا تھا۔ اس موسیٰ بن ظفر یعنی سامری کی تربیت کے لیے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام متعین تھے۔ وہ اس کے غار میں تشریف لاتے اور اس کا اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دیتے، جس سے وہ دودھ اور شہد چوستا رہتا تھا۔ ناظرین گرامی، بہت حیران کن بات ہے کہ وہ موسیٰ جس کی پرورش جبرائیل نے کی وہ کافر ہوا، اور وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی وہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ بھیجا ہوا رسول ہے۔ ناظرین گرامی، مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، روم کے بادشاہوں کا قیصر، فارس کے بادشاہوں کا کسرا، یمن کے بادشاہوں کا تبا، اور ترک بادشاہوں کا خاقان، اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا۔ مصر کے جتنے بادشاہ بھی گزرے ہیں، کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے زیادہ بدخل، سخت دل اور ظالم نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا، جس نے ایمان قبول کر لیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پایا جانے والا فرعون ولید بن مصب یا مصب بن ریان تھا، اور بعض تاریخ دانوں نے اس کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پائے جانے والے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زائد عرصہ تھا۔ بنی اسرائیل کی حالت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ تھی کہ فرعونیوں کے یہ لوگ خادم تھے اور ان کو مختلف قسم کے کاموں پر مقرر کیا ہوا تھا۔ فرعونیوں نے کچھ لوگوں کو تعمیر کے کاموں پر لگایا ہوا تھا، اور کچھ لوگوں سے ہل چلانے کا کام لیا جاتا تھا، اور کچھ لوگوں سے کھیتی باڑی کے مختلف کام لیے جاتے۔ گندے کاموں پر بھی انہیں ہی لگایا جاتا تھا۔ کیچڑ وغیرہ کے کاموں پر انہی کو مقرر کیا جاتا تھا۔ پتھر تراشنا اور پتھروں کو اٹھا کر لانا انہی کے ذمہ تھا۔ جو لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تھے ان پر جزیہ مقرر کر دیا جاتا تھا، اور جو شخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے جزیہ ادا نہ کرتا اس کے ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیے جاتے، اور 1 مہینہ تک اس کے ہاتھ اسی طرح بندھے رہتے۔ اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی اسی طرح کا کام لیا جاتا تھا جیسے لونڈیوں سے کام لیا جاتا، یعنی گھریلو تمام کام ان کے سپرد ہوتے تھے۔ انہی دنوں میں فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس خواب سے فرعون بہت پریشان ہوا۔ اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے ماہرین سے پوچھا
اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس خواب سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح اس کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں ان کے بچے ذبح کر دیے گئے۔ وہ جو ذبح کیے گئے ان کی تعداد 12,000 یا 70,000 تھی۔ ناظرین گرامی، یہ سارے احوال بنی اسرائیل کی قوم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یاد کرانے کے لیے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد پر ہمارے بڑے انعام تھے، وہ بھی شکر کرنے کی بجائے رب تعالیٰ کے احکام کا انکار ہی کرتے رہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ناظرین گرامی، جب پیدا ہوتے ہی بچوں کو ذبح کر دینے کا رواج عام ہو چکا تھا، اسی دور میں اور انہی حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈرو اور نہ غم کر، بے شک اسے ہم تیری طرف پھر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ ناظرین گرامی، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال کر یقین کرا لیا گیا تھا کہ پیدائش کے بعد تم بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ جب تمہیں فرعون کے جاسوسوں سے خطرہ لاحق ہو یا بچے کے رونے وغیرہ سے پڑوسیوں سے تمہیں خطرہ ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کے پاس ایک دائیہ آ گئی، ان سے جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی تھی، جن کو دیکھتے ہی دائیہ کا ہر جوڑ کانپنے لگا۔ اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی تھی۔ اس نے کہا، اے عورت، میں تو اسے قتل کرنے آئی تھی، لیکن مجھے اس سے محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو محفوظ کر لے۔ وہ دائیہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اتنے میں فرعون کے جاسوس آپ کے دروازے پر پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جاسوسوں کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا، اے ماں، فرعونی آ رہے ہیں۔ آپ کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ عقل جاتی رہی، بچے کو ڈر کے مارے کپڑے میں لپیٹ کر جلتے تنور میں ڈال دیا۔ جب فرعونی آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو جلتے تنور کی طرف وہ تو نہ گئے اور گھر تمام چھان مارا، کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ فرعونیوں نے پوچھا، وہ دائیہ تمہارے گھر کیوں آئی تھی؟ آپ نے کہا، وہ میری دوست تھی جو مجھے ملنے آئی تھی۔ جب فرعونی آپ کے گھر سے نکل گئے تو آپ کو ہوش آیا اور اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں گیا۔ بیٹی نے جواب دیا، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اتنے میں تنور سے رونے کی آواز آئی تو آپ نے دیکھا کہ بچے پر آگ ٹھنڈی اور سلامت ہو چکی ہے۔ آپ نے بچے کو تنور سے نکال لیا۔ آپ کو یہ فکر دامنگی ہوئی کہ فرعون بچے کی تلاش میں پوری جدوجہد کر رہا ہے، تو آپ نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پختہ بات ڈال دی تھی کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس ضرور مل جائے گا۔ آپ ایک نجار کے پاس گئیں تاکہ اس سے صندوق حاصل کریں۔ اس نے پوچھا، تم نے لکڑی کے صندوق کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے سچ سچ بتا دیا کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے، ہو سکتا ہے فرعونیوں سے بچ جائے۔ صندوق اس نے آپ کو فروخت کر دیا، لیکن بڑھئی کے دل میں بدنیتی پیدا ہو گئی اور وہ فرعونیوں کے پاس چلا گیا جو بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے۔ انہیں بتا سکے جب وہ اس کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ وہ ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے پاگل سمجھ کر خوب مارا اور بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس پر پھر لوٹا دیا اور دوبارہ سے وہ ٹھیک اور سلامت۔ پھر وہ دوسری مرتبہ ان لوگوں کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے، لیکن اللہ کے حکم سے پھر اس کی زبان بند ہو گئی اور وہ ہاتھوں سے اشارے کرنے لگا اور درباریوں نے پھر اس کی پٹائی کی اور اسے بھگا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا، تب اللہ رب العزت نے اس کی زبان کو بھی بند کیا اور اس کی آنکھوں کی روشنی اور نور بھی لے لیا۔ ناظرین گرامی، جب وہ واپس آیا تو اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کی کہ اے میرے اللہ، مجھے معاف فرما، میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور اسے زبان اور نظر دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ وہ بھی ہر روز اپنے باپ کے پاس 3 حاجات پیش کرتی تھی۔
وہ بہت زیادہ برس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک دریا میں سے ایک انسان کے مشابہ کوئی چیز نہ پائی جائے اور اس کے لعاب لے کر اس کے برش والے مقامات پر ملی جائے، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ بھی اس وقت ہوگا جب فلاں دن اور فلاں مہینہ ہو اور سورج خوب روشن ہو۔ محترم دوستو، جب وہی دن آیا تو فرعون نے دریا کے کنارے پر محفل سجائی۔ اس کے ساتھ اس کی زوجہ آسیہ بنت مزاحم بھی تھی۔ فرعون کی بیٹی بھی اپنی لونڈیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محلات کی طرف آتی تھی۔ اس میں فرعون کی بیٹی اور اس کی لونڈیاں نہانے لگیں۔ انہوں نے دیکھا ایک تابوت دریا کی موجوں میں ہچکولے کھا رہا ہے جو ایک درخت کے ساتھ آ کر رکا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ جلدی سے وہ تابوت میرے پاس لایا جائے۔ کشتی والے لوگوں نے جلدی سے وہ تابوت فرعون کے پاس پیش کر دیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کھولیں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ پھر توڑنا چاہا لیکن توڑنے میں بھی ناکام ہوئے، جس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھوں میں ایک نور چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی تھی۔ فرعون کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب لے کر جب اپنے برس والے مقامات پر لگایا تو اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہی وہ بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو ذبح کر ڈالا۔ تمہارے ڈر کی وجہ سے اسے دریا میں پھینک دیا گیا ہو۔ فرعون یہ سن کر بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن فرعون کی زوجہ آسیہ نے بچے کی بخشش طلب کی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی لعاب کی خیر و برکت کا مظاہرہ بھی کرا لیا گیا۔ آپ کو قتل ہونے سے بچا کر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ جس بچے کو ختم کرنے کی غرض سے تم نے ہزاروں بچے ذبح کرا دیے، اسے میں نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے، لیکن تم اسے ذبح نہیں کر سکتے۔ فرعون کی زوجہ بہت نیک عورت تھی، انبیاء کرام کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی۔ اس نے فرعون کو کہا کہ یہ بچہ پتہ نہیں کس سرزمین سے آیا ہے، تمہارے لیے تو خطرہ اسی ملک کا بچہ ہوگا۔ یہ بچہ کتنا پیارا اور خوبصورت ہے اور ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون اور اس کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے تسلیم کر لی۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے 20ویں پارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ بے شک فرعون اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی زوجہ نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے، یعنی فرعون اور اس کے وزیر حامان اور اس کے دوسرے سرکردہ لوگوں کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے بڑے ہو کر ہماری بادشاہی کو تباہ کرنا ہے تو وہ اس بچے کو نہ اٹھاتے، اگر اٹھا بھی لیا تھا تو قتل ضرور کر دیتے۔ ناظرین گرامی، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اور فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس پہنچ چکے تھے تو اب موسیٰ علیہ السلام بڑے بے قرار اور بے صبر ہو چکے تھے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بہن بے قرار ہو چکی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم دھارس نہ بندھاتے اس کے دل کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی۔ ناظرین گرامی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا، زیادہ مشہور یہی نام ہے۔ آپ کی والدہ نے مریم کو کہا کہ جاؤ دیکھو تابوت کدھر گیا، کیا واقعی فرعون کے ہاتھ آ گیا ہے؟ انہوں نے بچے سے کیا سلوک کیا؟ مریم دور دور سے دیکھتی رہی تاکہ انہیں پتہ نہ چل سکے۔ ناظرین گرامی، ادھر موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں کسی بھی داہیہ کا دودھ پینے سے انکار کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی منشا اور حکمت کچھ اور ہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ ہم تیرے بیٹے کو ضرور تیرے پاس واپس لوٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں اپنی ماں کے دودھ کے بغیر تمام دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ سے نفرت پیدا کر دی تھی۔ فرعون نے بچے کی پرورش کے لیے دائیا بلانے کا حکم دیا، جو دائیا بھی آتی آپ دودھ نہ پیتے، لیکن بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو رہے تھے۔ فرعون بھی اپنی زوجہ آسیہ کی وجہ سے بچے کی حالت سے فکر مند تھا، بچے کو گود میں لے کر تسلیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش کوئی ایسی دائیا مل جائے جس کا دودھ یہ بچہ پینا شروع کر دے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے
آپ کی بہن مریم نے کہا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی تربیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے دیں گے، جو اس کی پرورش کی ضمانت دیں گے، کسی قسم کی خیانت کے مرتکب نہیں ہوں گے، خلوص سے سب کام کریں گے، کوئی نقص لازم نہیں آنے دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کی ساری گفتگو کو قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی۔ تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیر دیا، ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ کہا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہیں تو حامان نے کہا کہ یہ اس بچے کے خاندان کو جانتی ہے، اسے پکڑ لو تو خود بخود بچے کے گھرانے کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ اس گھرانے کے لوگ بادشاہ کے خیر خواہ ہیں، اس بچے کے خیر خواہ میں نے نہیں کہا۔ اس کے اس جواب کو سن کر فرعون نے کہا اچھا تم اس عورت کو لے آؤ جس کے متعلق تم کہہ رہی ہو۔ تو حضرت مریم دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئیں اور انہیں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دربار فرعون میں لے کے چلی گئی۔ دوستو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھوں میں تھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے قرار تھے۔ وہ آپ کو تسلیاں دے رہا تھا۔ جبھی آپ کی والدہ محترمہ پہنچی تو ماں کی خوشبو سونگھ کر موسیٰ علیہ السلام فوراً ماں کی طرف لپک گئے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس بچے نے تمہارا دودھ ہی کیوں پسند کیا ہے؟ حالانکہ کتنی ہی دائیاں ہم نے طلب کی، کسی کا دودھ اس نے نہیں پیا۔ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا میں ایک ایسی عورت ہوں کہ مجھ سے خوشبو آتی ہے، میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہوں، میرا لباس بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، میں اچھی قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہوں اور قدرتی خوشبو بھی میرے جسم سے آتی ہے، میرا دودھ بھی پاکیزہ، خوش ذائقہ اور خوشبودار ہے، آج تک میں نے جس بچے کو بھی دودھ پلایا اس نے ضرور دودھ پیا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے سپرد کیا اور ان کا خرچ بھی مقرر کر دیا۔ تو رب تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک وعدہ ڈالا تھا کہ تم اس بچے کو دریا میں پھینک دو، میں تمہارے بچے کو تمہیں ضرور واپس لوٹا دوں گا۔ اس وعدہ کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا تاکہ آپ کی والدہ کو یقین ہو جائے کہ جب یہ وعدہ پورا ہو گیا ہے تو یہ بچہ رسول بھی ضرور بنے گا۔ ناظرین گرامی، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوانی کی طرف بڑھتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو روز اول سے ہی اپنی والدہ کے پاس رہنے اور ان کی باتیں سننے کا موقع ملتا رہا۔ ساری صورتحال سے آپ اچھی طرح آگاہ ہو گئے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ فرعون خدا بنا بیٹھا ہے اور لوگوں سے اپنی پرستش کراتا ہے تو آپ کا توحید پسند ذہن اس شرک صریح کو زیادہ عرصہ گوارا نہ کر سکا، اور آپ کے پرجلال مزاج نے فرعون کو اس ناشائستہ حرکت پر روکا بھی اور ٹوکا بھی۔ آپ نے فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل آپ کی بات سنتے اور آپ کی اتباع کرتے، آہستہ آہستہ اس کا چرچا ہو گیا۔ فرعون کو بھی براہ راست خدائی دعویٰ سے ٹوکتے رہتے اور منع کرتے رہتے کہ خدا تم نہیں ہو، خدا ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ اس لیے قطع تعلق کی نوبت جا پہنچی، آپ کو مجرم اور باغی سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ روپوش ہو گئے اور خفیہ مقام میں محفوظ ہو گئے۔ اگر آپ کو کبھی کبھار شہر میں آنا پڑتا تو آپ ایسے وقت میں شہر آتے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ناظرین گرامی، یہ جو واقعہ آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ایک قبطی کو ایک ہی مکہ مارنے سے قتل کر دیا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ آپ رات کو چھپ چھپا کر لوگوں سے مخفی طور پر شہر میں داخل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی۔ اسرائیلی نے آپ کو دیکھ کر زور زور سے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے کہ قبطی کو دستے درازی سے منع کریں۔ جب اس نے بات نہ مانی تو آپ نے اسے ایک مکہ رسید کر دیا۔ اسے قتل کرنے کا آپ کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن وہ ایک مکہ جان لیوا ثابت ہوا اور اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ان دو آدمیوں کے لڑنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ قبطی اسرائیلی کو لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھانے کا حکم دے رہا تھا۔ اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا، چنانچہ
اس قبطی نے حاکم قوم کا فرد ہوتے ہوئے اسے زد و کوب شروع کی۔ اتنے میں آپ تشریف لائے اور اسرائیلی نے آپ سے فریاد کی، جس کی بنا پر آپ نے اسے ایک مکہ رسید کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس کی فریاد رسی کے لیے صرف اس لیے نہیں گئے تھے کہ فریاد کرنے والا اسرائیلی تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر مظلوم کی مدد کرنا ہر دین میں اولین فرض ہے۔ ناظرین گرامی، جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ فعل ہوا تو آپ نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اس ملعون کو قتل کر کے اپنی جان کے لیے وبال بنا لیا ہے، کیونکہ اگر فرعون کو یہ پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس لیے اے اللہ میری پردہ پوشی فرما کہ یہ خبر فرعون تک نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون تک اس خبر کو پہنچنے سے مخفی رکھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ کسی بنی اسرائیل نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ فرعونی لوگ گشت کرتے پھرتے رہتے اور انہیں کوئی ثبوت کبھی نہ ملتا۔ دوسرے روز جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ وہی بنی اسرائیل کا فرد جس نے ایک روز پہلے ان سے مدد مانگی تھی، آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس نے پھر مدد طلب کی اور کہا کہ آپ میری مدد کریں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو کھلا گمراہ ہے، یعنی ہر روز لوگوں سے تو ہی لڑتا رہتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت اور پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی، تو احتیاط کیوں نہیں کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اسے خوب روب اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ارشاد فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم بھی آیا کہ فرعونی بڑے ظالم ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جب آپ آگے بڑھے اپنے اور اس اسرائیلی کے دشمن کی گرفت کریں تو اسرائیلی شخص نے خوف کرتے ہوئے کہ آج شاید میرا کام تمام کرنا چاہتے ہیں، کہہ ڈالا کہ اے موسیٰ، آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو تم نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ یہ راز کھل گیا کہ کل فرعونی کو قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا اور لوگ آپ کو ڈھونڈنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام ان کے خوف سے شہر سے نکل گئے اور ایک خفیہ مقام پر جا کر چھپ گئے۔ ناظرین گرامی، یہ وقت ایسا تھا کہ جب آپ بالکل اللہ رب العزت کی عبادت بھی چھپ کر کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور کہا، اے موسیٰ، بے شک دربار والے یعنی فرعونی لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ یہ شہر چھوڑ جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے والا جو شخص تھا وہ آل فرعون میں سے تھا، جو کہ مومن تھا لیکن ایمان کو چھپاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، مجھے ستمگاروں یعنی ظالموں سے بچا لے۔ اور جب آپ مدین کی طرف متوجہ ہوئے کہا کہ قریب ہے کہ میرے رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ ناظرین گرامی، موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو یہ شہر اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی اس کا راستہ جانتے تھے۔ کوئی سواری پاس نہیں تھی، راستے کا کوئی خرچ اپنے پاس نہیں تھا، صرف درختوں کے پتوں پر گزارا کر کے آپ نے اس راستہ کی مسافت کو طے کیا۔ راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی معاونت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ فرعونی لوگ آپ کو تلاش کرتے رہے لیکن آپ کو تلاش نہ کر سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کیونکہ مدین کو جانے والے 3 راستے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے درمیانی راہ کو اختیار کرنے کا کہا۔ آپ نے درمیانی راہ کو اختیار کیا اور فرعونی لوگ دوسرے دونوں راستوں پر آپ کو تلاش کرتے رہے۔ جب رب تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا تھا تو وہ آپ کو کیسے تلاش کر سکتے تھے؟ ناظرین گرامی، جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ ایک قبطی شخص قتل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام شیطان کی طرف سے، بے شک وہ کھلا دشمن بہکا دینے والا ہے۔ آپ نے عرض کی، ہے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے۔ تو رب تعالیٰ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کی، ہے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے ساتھ مدین شہر میں پہنچا دیا تھا۔ محترم ناظرین، آپ مدین کے ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ کثیر تعداد میں کنویں کے کنارے پر جمع ہیں
جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کوئی اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے، کوئی گائے بھینس کو اور کوئی بھیڑ بکریوں کو۔ لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ دو عورتیں ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ مزاحمت کر کے آگے بڑھے۔ ان کے نزدیک لوگوں سے پانی حاصل کرنے میں مزاحمت کرنا جہاں بری بات تھی، وہاں عورتوں کا مردوں سے آزادانہ میل جول اور دھکا بازی حرام تھی۔ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی دور کھڑی تھی، کیونکہ کنویں سے پانی نکالنا زوراور مردوں کا کام تھا۔ اس پر استعمال ہونے والے ڈول کو 10 آدمی مل کر نکالتے تھے۔ کنویں کے منہ پر ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور اسے ڈھکنے کے لیے اور ہٹانے کے لیے بھی 10 آدمی درکار ہوتے تھے۔ نیز وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے جانور دوسرے لوگوں کے جانوروں سے مل جائیں کہ انہیں علیحدہ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ ان تمام تر وجوہات کے پیش نظر وہ اپنے جانوروں کو علیحدہ ایک طرف روک کر کھڑی رکھتی تھی، لوگوں کے فارغ ہو کر چلے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا تو ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ تم ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہو جبکہ پانی نہیں پلا رہی، اور دوسرے افراد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے جا رہی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، ہم خود پانی نکال نہیں سکتی، اس لیے ایک طرف کھڑی رہتی ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں، تو جو پانی حوض میں بچ جائے ہم وہ اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ان پر رحم کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے کہا اگر تم اتنے ہمدرد ہو تو خود ہی ان کو پانی پلا دو۔ محترم ناظرین، یہ کہتے ہوئے انہوں نے مل کر بھاری پتھر کنویں کے منہ پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا اور 10 آدمیوں کے نکالنے والے ڈول کو اکیلے ہی اللہ کے حکم سے نکال ڈالا، اور ڈول نکالنے کے بعد برکت کی دعا فرمائی اور ان کی بکریوں کو پانی کے قریب کیا۔ وہ ایک ہی ڈول سے پانی پی کر سیراب ہو گئی تھی، اور پھر ایک طرف سائے میں آ کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے میرے اللہ مجھے کھانا عطا فرما دے، کیونکہ آپ علیہ السلام 7 دنوں سے صرف درختوں کے پتے ہی کھا رہے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب آپ معمول سے ہٹ کر آج وہ جلدی اپنے گھر لوٹ آئیں تو ان کے والد نے ان سے پوچھا، آج تم اتنی جلدی کیسے پہنچ چکی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ آج کنویں پر ایک نیک اور بہادر شخص تھا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی واپس آ گئی ہیں کہ ہمیں تمام لوگوں کے فارغ ہونے اور باقی بچ جانے والے پانی کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ محترم ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ جاؤ اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم عطا فرما دیا ہوگا کہ آنے والا شخص موسیٰ ہے، وہ بھی میرا نبی ہے جس کو کچھ عرصہ بعد میں نے اعلان نبوت کا حکم دینا ہے، اسے تم اپنے پاس رکھو۔ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو ان کو لانے کے لیے بھیجا تو یہ سارا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی، شرم سے چلتی ہوئی، بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں بدلہ دے اس کا جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کر سنائیں، اس نے کہا ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ہیں ظالموں سے۔ ناظرین محترم، اگرچہ اس عورت نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کو میرے باپ بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اجرت عطا کریں، لیکن آپ علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہ کیا تھا کہ اجرت لینے کے لیے میں چلا جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھانا پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا تم نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک ہمارے گھرانے کے لوگ اپنے دین کو دنیا کے بدلے نہیں بیچتے اور کسی بھلائی کی کوئی قیمت نہیں لیا کرتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا لیکن میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ کے اس ارشاد پر موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور کھانا تناول فرمایا، لیکن پھر بھی بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں میری نیکی کے عمل کی یہ اجرت نہ بچ جائے جس سے میرے عمل کے خلوص میں فرق پڑ جائے۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے بتایا میرا نام موسیٰ بن عمران بن قاہث بن لادی بن یعقوب ہے۔ پھر آپ نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، بچوں کا قتل کیا جانا، آپ کو دریا میں ڈال دینا، داعیہ کا طلب کرنا، آپ کی والدہ کے پاس پرورش پانا اور فرعون کے ہاتھوں میں چلے جانا
اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کا آپ کی نگہداشت کرنا اور قبطی شخص کا آپ کے ہاتھوں سے قتل ہونا، فرعونیوں کا آپ کو تلاش کرنا، یہ تمام تر واقعات سننے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، خوف نہ کرو، ظالموں سے تمہیں نجات مل چکی ہے، یعنی ہمارے علاقہ پر فرعون اور اس کے لشکر کا انشاءاللہ تسلط نہیں چلے گا۔ محترم ناظرین، چونکہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہادری کو دیکھ چکی تھی کہ 10 آدمیوں کے نکالنے والے ڈول کو آپ نے اکیلے ہی نکال لیا تھا اور بھاری پتھر کو اکیلے ہی کنویں کے منہ سے ہٹا دیا، تو آپ کے تقوی کو بھی دیکھ چکی تھی، کیونکہ ان سے سوال کرنے میں آپ کی نگاہیں نیچی رہتی تھی۔ خیال رہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہو رہا تھا، کیونکہ یہ کہنا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی جوان بیٹی کو اکیلے ہی ایک اجنبی کو بلانے کے لیے بھیج دیا تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھیج کر اس شخص کو بلائیں۔ آپ کی بیٹی پاک دامن، تمام عیوب سے پاک اور با اعتماد ہے، اور جس کو بلانے کے لیے جا رہی ہے وہ بھی تو میرا پیارا صاحب کمال نبی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کے 2 کمال ذکر کیے تھے، یعنی آپ بہادر ہیں اور امانت دار ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کے رشتے کا مطالبہ کیا، کیونکہ شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ ایک بیٹی کا نکاح اس نیک شخص سے کر دیا جائے۔ آپ نے ان سے مشورہ لیا کہ اگر تمہارا نکاح ان 2 بیٹیوں میں سے ایک سے کر دیا جائے تو کیا تم مہر کے بدلے 8 سال تک ہماری خدمت کر سکو گے؟ یعنی 8 سال تو تم پر واجب ہوں گے، مزید 2 سال خدمت کرنا مستحب ہوگا، وہ تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا۔ محترم ناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا اور عرض کیا ان 2 مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر لوں پھر مجھے یہاں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس طرح دونوں کے درمیان معاہدہ طے ہو جانے کے بعد نکاح ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے مہر ادا کرنے کے لیے آپ کی بحیثیت گھر داماد خدمت شروع کر دی۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں ہانکنے اور انہیں درختوں کے پتے جھاڑ کر کھلانے کے لیے ایک عصا دیا تھا، جو جنت کے ساگوان درخت کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آتے وقت اپنے ساتھ لائے تھے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا جناب شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ یہی عصا بعد میں عصائے موسوی کے نام سے جانے جانا لگا اور یہی آپ کا معجزہ بن گیا۔ شعیب علیہ السلام نے 8 سال اور 10 سال خدمت کرنے کے متعلق کہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں مدتوں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے کئی حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، تو آپ نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکثر مدت یعنی 10 سال مکمل خدمت کی تھی، کیونکہ 8 سال تو واجب تھے اور اوپر 2 سال ہی تو مستحب تھے، جو پاکیزہ اور ثواب زیادہ حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ ناظرین گرامی، 10 سال جب آپ نے خدمت کے مکمل کر لیے تو آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی والدہ اپنے بھائی سے ملاقات کر سکے، اور یہ خیال کیا کہ قبطی کے قتل کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، اب معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، ایک سواری اور کچھ بکریاں بھی ساتھ لی، مختصر سامان سفر ضروریات کے لیے ساتھ لیا، اور شام کے بادشاہوں کے خطرہ کے پیش نظر آپ نے عام راستہ کو چھوڑ کر ایک صحرائی راستہ اختیار کیا۔ راستے بھول گئے، آپ کی بکریاں وغیرہ بھی متفرق ہو گئی، پانی وغیرہ بھی پاس نہیں تھا۔ طور کی غربی جانب وادی طوا میں جب آپ پہنچے تو جمعہ کی رات کو، جو بہت زیادہ سرد تھی، آپ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے طور کی بائیں جانب راستہ میں آگ دیکھی تو اپنی زوجہ کو کہا، تم جہاں ہی ٹھہرو کہ میں وہاں سے آگ کی چنگاری لے آؤں یا وہاں سے آگ سلگا کر لاؤں تاکہ تم آگ تاپ سکو اور سردی کم محسوس ہو۔ محترم ناظرین، یہ بات بڑی مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور یہ لکنت کیوں آئی تھی آج اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔
محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ کو دیکھا اور آپ اس آگ کے عجیب منظر سے سوچ میں گم تھے کہ آپ کو آواز دی گئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے یہ علم دیا کہ آپ نے آواز کو سن کر سمجھ لیا اور یقین کر لیا کہ یہ میرے رب کی آواز ہے، یہ آگ کا معجزہ ہے۔ رب تعالیٰ کی آواز کسی مکان سے نہیں آ رہی تھی، وہ مکان سے پاک ہے، اس کی آواز کی کیفیت کو بھی نہیں بیان کیا جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب درخت سے آسمانوں کی طرف اٹھنے والے نور کو دیکھا اور اس میں فرشتوں کی تسبیحات کو سنا اور آپ کو جب یہ آواز دی گئی تو آپ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا، لبیک، میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں تیری آواز تو سن رہا ہوں، تجھے دیکھ نہیں رہا، تو کہاں ہے؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ بے شک میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے سامنے، تمہارے پیچھے، تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہوں اور تم سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ آپ نے تمام وسوسات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عرض کیا، میں اللہ کی آواز کو اپنے اوپر، اپنے نیچے، پیچھے اور دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے ایسے سن رہا ہوں جیسے سامنے سے سنتا ہوں، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ کلام مخلوق میں سے کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوتے اتارنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کے بارے میں کچھ توجیحات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے جوتے اتار دو۔ ایک تو اس کا مشہور و معروف مطلب یہ ہے کہ آپ کی پاکیزہ جگہ آئے ہیں جہاں میری تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے اور میں تم سے ہم کلام ہوں، اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے جوتے اتار دو۔ ایک اور وجہ جوتے اتارنے کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو جوتے اتارنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کے قدموں کو اس سرزمین کی برکت حاصل ہو جائے، اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کو چھوڑ دو، گویا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا دل اللہ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ کلی طور پر تم اللہ کی معرفت میں اپنے دل کو مستغرق کر دو۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلا ارشاد فرمایا اس کا ذکر قرآن مجید کے پارہ نمبر 16 میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے، بے شک میں ہی ہوں اللہ، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اپنی رسالت و نبوت کے لیے تمہیں تمام لوگوں اور تمہاری قوم سے چن لیا ہے، اس لیے اب میں تمہیں وحی کرنے لگا ہوں، تم کامل توجہ سے سننا۔ رب تعالیٰ کے اس حکم کو سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور ایک پتھر سے سہارا لگا لیا، اپنے دائیں ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا، اپنی ٹھوڑی کو اپنے سینے سے لگایا اور کامل طریقے سے اللہ کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہوئے۔ محترم ناظرین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سننے کے آداب ہیں کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے باز رکھے، نظر نیچی رکھے، یعنی ادھر ادھر نہ دیکھے، بلکہ کلام کرنے والے کی طرف ہی صرف متوجہ ہو اور مکمل طور پر کان لگا کر سنے اور عقل کو حاضر رکھے اور پھر کام کرنے کا مصمم ارادہ رکھے۔ بس یہی وہ سننا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، کیونکہ اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا اصل الاصول ہے۔ پھر اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا کہ یہ میری یاد کا ذریعہ ہے۔ پھر قیامت کا ذکر فرمایا، کیونکہ جسے یہ یقین ہوگا کہ قیامت آنی ہے اور نیکیوں اور برائیوں کا حساب بھی ہونا ہے، وہی شخص ایمان لائے گا اور عبادت بھی کرے گا اور حرمات سے اجتناب بھی کرے گا۔ پھر قیامت کو مخفی رکھنے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اگر وقت بتا دیا جاتا تو لوگ کہتے ابھی قیامت دور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے بلانے پر، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے پارہ نمبر 16 میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ مالک پوچھتا ہے، اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بہت سارے کام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسے نیچے ڈال دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو نیچے ڈال دیا تو جبھی دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ فرمایا، اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں، اب ہم اسے پھر پہلی کی طرح کر دیتے ہیں، اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے ملا خوب سفید نکلے گا بغیر کسی مرض کے۔ ایک اور نشانی کہ ہم تمہیں بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ محترم ناظرین، یہ سارے معجزات دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، یعنی فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش بن گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے جب آپ کو رسالت و نبوت کے منصب پر فائز کر دیا تو حکم دیا کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، اسے میری وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دو۔ وہ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے میرے حقوق کا انکار کر چکا ہے، میری ربوبیت کا منکر ہے، اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں اس سے غافل ہوں۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، اگر میں نے بندوں کو مہلت نہ دے رکھی ہوتی تو وہ میری گرفت میں کب کا آ چکا ہوتا۔ اب اس پر میری گرفت کا وقت آ چکا ہے، تم اسے بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، تو اپنے رب ہونے سے توبہ کر، اگر وہ راہ راست پر آ گیا تو بہتر، ورنہ اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ بھی کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں سے ایک وزیر بنا دے اور وہ بھی میرا بھائی ہارون ہو۔ اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ تیری مانگ تجھے عطا کر دی گئی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے راہ حق دکھاؤ تو بظاہر یہ بہت عظیم کام تھا، اس لیے آپ نے اپنی کامل عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے دعا کی۔ محترم ناظرین، یہ بات بڑی مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور یہ لکنت کیوں آئی تھی آج اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ آپ کی زبان بچپن میں جل گئی تھی، جس کی وجہ سے بولنے میں لکنت آ گئی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی تھی کہ فرعون نے آپ کو ایک مرتبہ اٹھایا ہوا تھا تو آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچ لیا، چونکہ وہ اپنی داڑھی میں لال و جواہر سجا کر رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کی داڑھی کو کھینچنے کی وجہ سے غصے میں اس نے آپ کو تھپڑ مار دیا اور کہا کہ یہی میرا دشمن ہے۔ ایک تلوار والے شخص کو بلا کر آپ کو قتل کرانا چاہا تو اس کی زوجہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، جو موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، کہنے لگی یہ بچہ ہے، اس نے تو تمہارے جواہر دیکھ کر کھینچ لیا ہے، اسے ابھی یاقوت اور آگ کے انگاروں میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی حاصل نہیں ہے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں یہ سمجھدار ہے یا کہ نہیں۔ دہتی ہوئی آگ کے انگارے اور یاقوت آگ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھانا ہی چاہا تھا کہ جبرائیل نے آپ کے ہاتھ کو آگ کے انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ جب آپ کو آگ گرم لگی تو آپ نے وہ چنگاری منہ میں ڈال لی، جس کی وجہ سے آپ کی زبان کچھ جل گئی تھی اور لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ اب اسی کی زوال کی دعا کی تاکہ لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنے بھائی کی معاونت کی درخواست بھی کی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، لیکن خیال رہے کہ دعا کرتے وقت یہی حالت تھی کہ ہارون علیہ السلام کی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی، وہ کلام صاف کرتے تھے اور ان کا انداز بیان فصیح ہوا کرتا تھا۔ ان کی بات کو لوگ آسانی سے سمجھ لیتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو سمجھنے میں لوگوں کو مشکل درپیش تھی۔ جب آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور یہ مژدہ سنا دیا، اے موسیٰ تمہاری مانگ تمہیں دے دی گئی ہے۔ تو آپ کی زبان مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ میں نے مخصوص کر لیا ہے تمہیں اپنی ذات کے لیے، اب جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لے کر اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس، وہ سرکش بنا بیٹھا ہے، اور گفتگو کریں اس کے ساتھ نرم انداز سے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈرنے لگے۔ دونوں بھائیوں کو فرعون سے نرم بات کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ تمہاری سخت گفتگو سے طیش میں آ کر تمہارے لیے مصیبت نہ بن جائے، اور تمہاری وجہ سے جو دوسروں کو تعلیم حاصل ہونی ہے اس کا مقصد بھی فوت نہ ہو جائے۔ ہر مبلغ کے لیے اس میں رہنمائی ہے، مبلغ کو ایسا شیریں کلام اور نرم خو ہونا چاہیے کہ جب بولے تو یوں معلوم ہو کہ اس کے منہ سے پھول جھر رہے ہیں یا شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اگر وہ تند مزاج اور سخت کلام ہوگا
تو لوگ اس سے نفرت کریں گے اور اس سے دور بھاگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، جب حضرت ہارون علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے کہا، ہم نے تمہیں بچپن میں پالا اور اتنی عمر تک تم ہمارے پاس رہے ہو، ہماری نعمتیں کھاتے رہے ہو، لیکن تم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی ہے اور ہمارے ایک آدمی کو بھی مار ڈالا تھا۔ آپ نے کہا، قتل کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا، صرف اس شخص کو ادب سکھانا مقصود تھا، لیکن وہ بے ارادہ قتل ہو گیا۔ اس کی ناگہانی موت پر مجھے مجرم بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور نہ ہی مجھے شہر کو چھوڑ کر جانے کی ضرورت تھی، لیکن جب تم نے غلط فیصلہ کر دیا تھا کہ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیا تو میں اپنی جان کے خوف سے شہر چھوڑ کر چلا گیا، اور اب میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، یقیناً میرا منصب وہی ہوگا جو سب انبیاء کرام کو حاصل رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو مجھے یہ احسان جتلا رہا ہے کہ تو نے میری تربیت کی، حالانکہ تو نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ مالک پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی پرورش کرے، مالک کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے غلاموں کی تربیت کا انہیں احسان جتلائے۔ پھر یہ کہ تو نے مجھ کو کون سی نعمتیں اپنی طرف سے دی، مجھ پر مال تو وہی خرچ کیا جو میری قوم سے بحیثیت غلامیت وصول کیا جاتا رہا۔ پھر تجھے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ تو نے میرے خاندان کے لاکھوں آدمیوں سے ہر مشکل کام لیا اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا؟ اس خاندان کے ایک بچے کی تربیت کا احسان جتلانا تجھے زیب نہیں دیتا۔ مجھے پالنے والے بھی تو میرے اپنے لوگ تھے، یا میری ماں نے مجھے پالا یا میرے خاندان کے لوگوں نے۔ تم تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میری وجہ سے تو تم نے میری قوم کے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے تھے۔ یہ میری تربیت اور مجھے ذبح ہونے سے بچانا تو صرف میرے رب کا مجھ پر فضل ہے، ورنہ تیرے احسانوں سے تو تیرے ظلم زیادہ ہیں، اور اب تو کس وجہ سے احسان جتلا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اعلان کیا کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب نہ دے، ہم لے آئے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بے شک ہماری طرف وحی کی گئی کہ عذاب اس پر آئے گا جو اس وحی کو جھٹلاتا ہے اور روح گردانی کرتا ہے۔ مصری لوگ سورج دیوتا کو الہ اکبر یقین کرتے تھے، اور مصر کے فرعون اپنے آپ کو اسی سورج دیوتا کا اوتار کہتے تھے۔ فرعون موسیٰ بھی اپنے آپ کو سورج دیوتا کا مظہر سمجھتا اور انا ربکم الاعلی ہونے کی شوخیاں مارتا رہتا تھا۔ جب حضرت کلیم اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، تو وہ چونکا اور بڑبڑایا کہ میرا بھی کوئی رب ہے، میں سب مصریوں کا رب ہوں، میرا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ غلط کہہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا، ذرا اس رب کی حقیقت تو بتاؤ جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے جواب میں ایک فقرہ کہا اور کوزے میں دریا بند کر رکھ لیا۔ فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اپنا وظیفہ حیات اور مقصد تخلیق بحسن خوبی ادا کر سکے، پھر اسے اتنی سمجھ بوجھ بھی عطا کر دی کہ وہ صحیح طور پر ان قوتوں سے کام لے سکے۔ پرندوں کو پر بخشے، پھر انہیں اڑنے کا سلیقہ بھی خود ہی سکھایا۔ مچھلی کو ایسا جسم دیا کہ وہ گہرے دریاؤں اور طوفانی سمندروں میں تیر سکے، اور ساتھ اس نے تیرنے کا ڈھنگ بھی بتا دیا۔ گوشت خور درندوں کے پنجے اور دانت ایسے بنائے کہ وہ اپنے شکار پکڑ سکے۔ اونٹ کی قامت کو بلند کیا تو اس کی گردن بھی لمبی بنا دی تاکہ اونچے درختوں کے پتے بھی کھا سکے، اور نیچے زمین سے گردن جھکا کر پانی بھی پی سکے۔ وہاں جو درخت اگائے ان کی جڑیں اتنی لمبی بنا دی کہ وہ زمین کی تہ سے اپنی خوراک حاصل کر سکے۔ ہر خطہ زمین میں پیدا ہونے والے حیوانات کو وہاں کے مخصوص موسمی تقاضوں کے مطابق لباس بھی دیا اور رزق بھی عطا کیا۔ تو فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، کیا تم غور سے سنتے نہیں؟ اس کے گرد اس وقت اس کی قوم کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ 500 کی تعداد میں زرق برق لباس سے آراستہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، فرعون کی ہٹ درمی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اگر تمہارے پاس کوئی روشن چیز لاؤں، یعنی اللہ نے مجھے معجزات عطا فرمائے ہیں جو میری نبوت پر دلالت کر رہے ہیں، تو کیا تو میری حقانیت کے ظاہر ہونے پر ہی مجھے قید میں ڈالے گا؟ فرعون نے کہا، لاؤ اگر سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، جبھی وہ سری اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا، منہ کھولا ہوا تھا، اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنے دم پر کھڑا ہو گیا اور 1 میل تک بلند ہو گیا۔ اس نے اپنا نیچے والا جبڑا زمین پر رکھا
اور اوپر والا فرعون کے محل کی دیواروں پر فرعون کی طرف متوجہ ہوا تاکہ اسے پکڑے۔ فرعون نے تخت سے نیچے چھلانگ لگائی۔ جب اژدہا نے لوگوں کی طرف رخ کیا تو لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہوئے۔ اس بھگدڑ کی وجہ سے 25,000 آدمی ایک دوسرے پر گر کر مر گئے تھے۔ فرعون نے چلانا شروع کیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اس کو پکڑو، میں تم پر ایمان لے آؤں گا اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پکڑا تو وہ پھر سے اپنا عصا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ایک معجزہ دکھایا تو فرعون نے کہا، کیا اور بھی تم نشانی لائے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں لے کر باہر نکالا تو وہ سورج کی شعاؤں کی طرح چمکنے لگا۔ تو فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے سرداروں سے کہا، بے شک یہ جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں۔ فرعون نے کہا، ہم بھی اپنے جادوگر بلاتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، لہذا تم ہمارے ساتھ ایک دن اور ایک جگہ مقرر کر لو تاکہ اس دن مقابلہ ہو۔ وعدہ پر دونوں فریق قائم رہیں، کوئی بھی اپنے وعدے سے نہ پھرے۔ ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جو ہموار میدان ہو، اس میں نشیب و فراز نہ ہو تاکہ سب لوگ یہ مقابلہ دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے میلے کا دن مقرر کر لو، اس لیے کہ تمہارے تمام لوگ اس دن فارغ ہو کر ایک جگہ عیش و عشرت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام لوگ اس مقابلہ کو آسانی سے دیکھ سکیں گے اور تمام لوگوں کو دن چڑھے جمع ہونا چاہیے۔ جادوگر فرعون کے دربار میں جب آئے تو انہوں نے شاہی دربار سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں بہت بڑا معاوضہ ملے گا جو بادشاہ کی شان کے لائق ہو؟ فرعون نے کہا، ہاں، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ بادشاہ جن کو اپنا قریبی بنا لیتے تھے ان پر قومی خزانوں کا منہ کھول دیا جاتا تھا۔ فرعون نے جب جادوگروں کو جمع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کے طور پر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھاتا ہوں جو اللہ نے مجھے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ جادو کر رہا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، اس سے تو تمہاری بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے تباہ و برباد کر دے گا جس عذاب کو ٹالنے کی تمہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ آپ کے کلام کو سن کر جادوگر غصے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے اور بحث کرنے لگے کہ کیسے اسے جواب دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالنے والے ہیں۔ آپ نے کہا، تم ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لائے۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں تو لوگوں کی آنکھوں پر اثر کر دیا کہ وہ صحیح دیکھنے سمجھنے کے قابل نہ رہی۔ اس سے واضح ہوا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا، یہ صرف ایک بناوٹ ہوتی ہے۔ اگر جادو حق ہوتا، یعنی اس کی کوئی حقیقت ہوتی، تو یہ ذکر کیا جاتا کہ ان کے دلوں پر جادو کر دیا، یہ نہ کہا جاتا کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ بنتے دیکھا تو آپ پریشان ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ جادوگروں کے جادو کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ لوگ بھی موسیٰ کے برابر ہی ہیں، لوگوں پر کہیں جادو اور معجزہ میں فرق کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال۔ وہ عصا ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا۔ تو یہاں وہ مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر پلٹے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ بولے، ہم ایمان لائے جہاں کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ یعنی بعض جادوگروں نے دوسروں کو کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا کیونکہ جادو میں ایک چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، صرف دوسرے لوگوں کی آنکھوں پر اثر ہوتا ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو ہماری رسیوں اور لاٹھیوں کو ہرگز نہ نکلتا۔ اس سے انہوں نے دلیل پکڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے متابعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا تھا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا کی، اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں پر لگاتار
5 عذابوں کو مسلط فرما دیا تھا۔ وہ 5 عذاب کون سے ہیں اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا عذاب جو اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں کے اوپر نازل فرمایا وہ ایک طوفان کی صورت میں تھا۔ ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا تھا اور وہ اس میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا تھا، اور ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ نہ ہل سکتے تھے، نہ کوئی کام کر سکتے تھے، ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کی دھاروں سے برباد ہو کر رہ گئے تھے۔ مسلسل 7 دن تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے۔ محترم ناظرین، یہ عذاب فرعونیوں کو لاحق تھا، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا تھا۔ وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ رہے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز آ گئے تھے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے اور سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی۔ 1 ماہ تک فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ رب العزت نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے، جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کو کھا گئی، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئی جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغات اور مکانات ان ٹڈیوں سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے ختم ہونے کے لیے دعا فرمائیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور لوگ 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت سے رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر و عصیان میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو تکلیفیں دینے لگے اور کہتے تھے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر قمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، پلکوں کو چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کر انہیں چیچک کی طرح بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ 1 ہفتے میں اس قہر آسمانی اور بلائے ناگہانی سے بلبلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر یہ لوگ چیخ کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا وعدہ بھی کرنے لگے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ و زاری پر رحم کھا کر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھی اور دعا کو قبول فرمایا اور اس عذاب سے ان فرعونیوں کو نجات عطا فرمائی۔ لیکن فرعونیوں نے اپنی ہٹ دھرمی پھر سے قائم رکھی اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ ڈالا۔ پھر 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے تھے اور ان ظالموں کا یہ حال ہوا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، کسی بھی حالت میں مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے
اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر پھر سے عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی ایذا نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خباثت اور خبیث حرکتوں میں مشغول ہو جاتی تھی۔ مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگے، تو پھر عذاب الہی نے انہی ظالموں کو اپنی گرفت میں آن لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ ناظرین محترم، خون اس طرح کہ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں نہروں کا پانی خون ہو گیا تھا، اور ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان دیکھی کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت صاف شفاف اور شیریں پانی نکلتا تھا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پیئیں گے، مگر قدرت خداوندی کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہی تھا اور فرعونیوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ ناظرین محترم، فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، آج ہم پکا عہد کرتے ہیں کہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے خیر فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھا دیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، جہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا۔ قرآن مجید نے ان مذکورہ بالا 5 عذابوں کی تصویر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ ناظرین محترم، ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب و توہین کتنا بڑا اور ہولناک جرم عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی مختلف صورتوں میں اترتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیے گئے۔ لہذا ہر مسلمان کو عہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا لازم ہے کہ کہیں بدعمالیوں کی نحوستوں سے ہم پر بھی قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ اترے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہمیں عذاب دنیا اور عذاب آخرت سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔